آج ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ تعلیم قرآن کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی فیس لینے کے حوالے سے اس کے لوگ دیگر سبجیکٹس پر میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی، اس پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہم وقت تیار نظر آتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے حوالے سے سوال بھی ہوتا ہے، دی بھی کم جاتی ہے فیس، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم قرآن پہ اجرت لینا مباح ہے، بالکل جائز ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پر اجرت لینے کا سب سے زیادہ حق ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اور بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں شارح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی شاندار تحقیق پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے تعلیم قرآن کے حوالے سے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خود نص میں چیز موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ اس پر حق ہے کہ اجرت لی جائے، تو پھر اس پر اجرت لینی چاہیے، اور اجرت لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ طاعت پہ اجرت لینی ہے یا نہیں لینی، اس حوالے سے فقہائے متقدمین نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا تھا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دینی جو معاملات تھے، جو خیر کے کام تھے، وہ لوگ اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر بیت المال سے انہیں کچھ وظائف عطا کر دیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینا چاہی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور آپ ایسا مت کیجئے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس ریاست کو کون سنبھالے گا؟ چنانچہ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی ہوا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اسی طریقے سے وظائف ملتے رہتے تھے اور معاملات چلتے رہتے تھے۔ لیکن بعد کے دور کے اندر جب لوگوں کی مشغولیات اور مصروفیات زیادہ ہو گئیں، پہلے دور کے اندر دینی مسائل کی جو تفہیم تھی عام لوگوں میں بھی تھی، اکثر دین کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا تھا، کوئی بھی معاملہ ہو تو لوگ آگے بڑھ کر اسے حل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانے کے اندر پھر یہ ہوا کہ فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی کہ اب امامت ہو یا مؤذنی ہو یا دیگر معاملات ہوں تو اس کے اوپر اجرت لی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرب قیامت دین کا کام بھی درہم و دینار میں ہوگا۔ اب آپ خود یہ دیکھیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کوئی گھر پہ پڑھانے آ رہا ہے یا اپنا ذاتی ادارہ ہے، وہاں لوگوں کو تعلیم قرآن دے رہا ہے، اگر اس کی ضروریات کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ معاملہ، یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اور آج معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ بلا وجہ دیندار طبقے پہ تنقید کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یعنی کھڑے ہو کر جامعات کے اندر یہ کہیں گے کہ بھائی ان لوگوں کی فیس لینا یا ان لوگوں کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ بھائی پوچھو کیوں جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ملے گا یہ قرآن پڑھا کے اجرت لے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام تو فی سبیل اللہ کرنے چاہیے۔ تو پھر ان سے الزامی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے کام ہیں جو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور کیا جامعات کے اندر کھڑے ہو کے جو لوگ سورہ حجرات پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی تو قرآن پڑھانا ہی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایسے بعض لوگوں کو جو وقت اور حالات کو نہیں بھانپتے اور اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے اور تقوی کو بنیاد بنا لیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہوئے نے زاہدان خشک سے تعبیر کیا ہے کہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ بھئی ان کا تقویٰ ہے، تقویٰ آپ کا ہے، آپ اپنے لیے اسے رکھیں کہ آپ نہ لیں، لیکن جو لے رہا ہے آپ اس کے بارے میں تو اس انداز سے گفتگو نہ کریں کہ ایک جائز کو ناجائز یا حلال کو آپ حرام قرار دیں۔ اور دوسری بات یہ بھی غور کرنی چاہیے کہ جو فقیہ ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات زمانہ کا ادراک رکھتا ہو اور ساتھ مقاصد شریعت اور احکامات کی حکمت کو جانتا ہو، تبھی وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس دور کے اندر کس مسئلے کا کیسے جواب دینا ہے اور کس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب ہماری مسانید پر ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں بیچارے نادان قسم کے کہ جنہیں گھر سے باہر کا معاملہ نہیں پتا ہوتا، تو وہ پھر پوری سینیریو کو دیکھ کے، پوری دنیا کو دیکھ کے کیسے معاملات کو آگے بیان کریں گے؟ تو تعلیم قرآن پر اجرت لینا یہ جائز ہے، باعث ثواب بھی ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔